اور آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اسے آپ کسی زنجیر سے ڈینوٹ کر سکتے ہیں. دنیا میں ہر جگہ پہ کہیں نہ کوئی چیز ہوتی ہے جو کہ لوگ فیشن کے طور پہ اپنی حیثیت دکھانے کے لیے پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کو ویسے ڈونیٹ یہ, اور جس نے بھی یہ بات کی تھی آئی تھنک دیٹ از کوائٹ شیلو مائنڈیڈ, اور اس بندے کو ذرا اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ ٹیچر نے ہاتھ میں اگر کوئی انگوٹھی پہنی ہے, کوئی زیور پہنا ہے, اس نے شادی کی ہے, معاشرہ ہے وہ کئی جگہوں پہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ یار اب اس کی شادی ہوئی ہے تو یہ پہنے. لڑکیاں نئی جب شادی ہوتی ہے تو زیادہ میک اپ کریں گی, زیادہ بن سنور کے رہیں گی. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ کوئی معاشرے میں کوئی ایسا مسئلہ پیدا کرتا ہے. ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس زیور نہ ہو تو اس کی وجہ سے جو مسئلے پیدا ہوتے ہیں, یا کوئی غریب ہو تو وہ ایک اپنی جگہ پہ علیحدہ چیز ہے. بٹ یہ اس کو برا کہہ دینے سے صرف یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ یہ کوئی برائی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ معاشرے میں ایکویلٹی پروڈیوس کریں گے تو وہ خود ہی اسٹینڈرڈائز ہو جائے گا کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے, سمجھ گئے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اس سے میچ کرنا چاہیے کہ ہاں جی اس نے زیور پہن لیا, ہاتھ میں چین پہن لی تو جی اب یہ زنجیر بن گئی. I don't think so. شادی کوئی بری نانسنس چیز بات. نہیں ہے, اٹ کین بی سم تھنگ ریئلی گڈ فار یو, اور آپ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو جو اڈورنمنٹ پہنتے ہیں لوگ, جو ایک زیبائش کرتے ہیں اپنی, آپ کو موئنجو دوڑو میں بھی وہ ڈانسنگ گرل کی اسٹیچو ملتا ہے, اس نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں, وہ ہمیشہ سے لوگ آئی تھنک ایون جو اینشنٹ ہیومنس تھے ان کے بھی آپ کو اوکر اور مختلف بیڈز وغیرہ نظر آتی ہیں. لوگ اپنی یہ ایکسپریشن ہے اپنے آپ کا, ہاں, اور اس میں کوئی یہ برائی نہیں. ہمیشہ سے ہے زندگی میں. اور اگر شادی کر لی تو اس میں کوئی برائی نہیں, بڑی اچھی بات ہے کہ ایک دوسرے کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں اور یو آر اسٹرانگر ٹوگیدر. لیکن اٹ ڈپینڈس کہ سوسائٹی میں عورتوں کا کیا حقوق ہیں, کیا فریڈم آف موومنٹ ہے, یہ چیزیں ساری یہ ایک تو ایک فضول سی بات ہو گئی نا کہ اس کی. اور ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ کچھ ایتھیسٹ لبرل سرکلز کے اندر شادی کو ڈیمونائز کیا جاتا ہے. میں اس بات کے 100% خلاف ہوں. نان سینس لوگ ہیں. نہیں ٹھیک بالکل ہے, یہ فضول دس از بات ہے. جسٹ اے اسٹوپڈ تھنگ. کوئی مطلب دیکھیں, شادی از اے نیچرل تھنگ, اور جو ایک اولیگمی ہے یا ایک خاص شخص تک محدود رہنا, دیٹ از آلسو ناٹ اے بیڈ تھنگ ایٹ آل. دیٹ از اے گڈ تھنگ. ان فیکٹ یہ اچھی نسل آگے بیئر کرنے میں, اسے پالنے میں ہیلپ فل رہی ہے ہیومن ہسٹری میں. ٹھیک ہے, ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر کوئی شخص اس پریکٹس کو نہیں فالو کر رہا تو ہم اسے جج نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, مگر وہ اب یہ نہیں ہے کہ الٹا وہ آپ کو جج کرنے لگے. ٹھیک ہے, آئی تھنک کہ شادی اور پارٹنرشپ میں رہنا, جو آپ کے سیکھنے کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے, وہ صرف وہی لوگ جانتے ہیں جو اس میں رہ چکے ہیں. کمارے اور جو وہ لوگ ہیں جو کبھی بھی, جنہوں نے زندگی میں یہ ایکسپیرینس نہیں کیا, بہت سی باتیں ہیں جو انہوں نے نہیں سیکھی وہ اس کے بعد سیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو زندگی میں ہر ایک چیز کی ایک اپنی ویلیو ہوتی ہے, ایک اپنا اس کا سارا سلسلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چیزوں کا, اور اس کو لے کے چلنا آگے ایک ضروری چیز ہے, اور یہ ساری باتیں. ٹھیک ہے, اور ایتھیزم از ناٹ ہیڈنزم. ایتھیزم کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سارے جو بندھن ہیں ان کو رسپیکٹ نہیں کریں ہیڈنزم گے. کا مطلب ہے لذت پرستی. ٹھیک ہے, کریں بات. ہاں, لذت پرستی. ہیڈنزم تو ہے صرف اپنی کہتے ہیں, یہ جو مسلمان ہیں کبھی کبھی ہمیں اسٹیریوٹائپ کرتے ہیں کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, ایسی چیز نہیں ہے. ایتھیزم کا مطلب ہے آپ اپنی یو آر ناٹ کنونسڈ, آپ کی جو بلیف سسٹم ہے اس سے کنونس نہیں ہے, لیکن آپ کی پھر بھی دوسرے لوگوں سے رسپانسبلٹی ہے. آپ کے کوئی پارٹنر ہو سکتا ہے جو آپ ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں, آپ کی اگریمنٹ ہے کہ آپ فیتھفل رہیں گے. کئی لوگ تھرائیو کرتے ہیں ایسی انوائرمنٹ میں, اسپیشلی لاٹ آف ویمن تھرائیو ان دیٹ انوائرمنٹ, لاٹ آف مین تھرائیو ان دیٹ انوائرمنٹ. تو شادی کو کوئی برا نہیں کہہ رہا. زیادہ تر ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں وہ شادی شدہ ہوتے ہیں, ان کو اپنے ادھر خوشی ملتی ہے. انسان کو انسان جو ہے ایک پیئر بانڈنگ سپیسیز ہے, زیادہ کمپیٹیٹیو سپیسیز بھی ہے, لیکن ہم ایوالو ہوئے ہیں تاکہ ہم کمیونٹیز میں, سوشل اسٹرکچرز میں رہیں. تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ایتھیزم کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بالکل آزاد ہو گئے اور جو مرضی دوسروں کے ساتھ کریں, اس کا کوئی تعلق ایتھیزم سے نہیں ہے. یہ ہماری ایک اسٹیریوٹائپ بناتے ہیں جو بلیورز ہیں. ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک غلط اسٹیریوٹائپ ہے. جہاں بندش ہے وہاں آپ کو خوشی بھی ملتی ہے. تو
ہم دوسروں کو جج نہیں کرتے, جو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں وہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ صرف اس چیز کو ہی نہیں, وہ بچے پیدا کرنے کے بھی خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیٹ از آلسو نان سینس. دیکھیں انسان ایوولوشن میں نا ایک چیز ہے بہت بڑی, رسپانسبلٹی کی جو ایوولوشن ہے نا وہ ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے, ٹھیک ہے. اور یہ کوئی یہ سمجھے کہ رسپانسبلٹی ایک غلط چیز ہے, اور میرے خیال میں بچے پیدا کرنے اور شادی سے بچے پالنا پیدا کر کے اور شادی سے بڑی رسپانسبلٹیاں انسانوں نے کم ہی نبھائی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کے لیے رسپانسبل ہونا غلط ہو جائے گا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایوولوشن رسپانسبلٹی, ایون کہ ایوولوشن رسپانسبلٹی کو نگیٹ نہیں کرتی, بلکہ رسپانسبل اسپیشیز جو ہیں ان کا سروائیول کا بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ رسپانسبلٹی انسان کی سیریبرل ڈیولپمنٹ میں, نیورولوجیکل ڈیولپمنٹ میں ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے, ٹھیک ہے. میں نہیں سمجھتا کہ رسپانسبلٹی کی سینس کے بغیر انسان ایک ہیلدی نیورولوجیکل انڈیویجول بھی ہو سکتا ہے, سمجھ گئے آپ. تو شادی سر ایک ایک اور, رسپانسبلٹی کو اٹھانے کا نام ہے. اچھا سر, ہمارے کچھ دوست ہیں وہ کافی ریلیجیس ٹائپ بھی ہے, لیکن وہ ایسا کام کرتے ہیں کہ ملٹیپل لڑکیوں کو شادی کا جانسا دیتے ہیں, پھر مینیپولیشن کے ذریعے ان کے ساتھ ریلیشن رکھتے یا پھر سیکس وغیرہ یہ سب کچھ کر لیتے ظاہری ہیں, پھر بات ہے بعد وہ میں غلط ہے نا, وہ غلط ہے. اس کو جب ہاں لڑکی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے ملٹیپل رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو غلط ہی ہے نا یہاں. تو بھائی دیکھیں, اگر آپ ملٹیپل پارٹنرز رکھ سکتے ہیں تو پھر آپ کی پارٹنر بھی ملٹیپل پارٹنرز رکھ سکتی ہے. پھر آپ کو اس بات پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ ہے سر, یہ اور یہ موریلٹی ریپ, ہے, ہاں یہ ہاں مسلمانوں کی موریلٹی ہی ہے یہ کہ آپ دوسروں کا استحصال کر رہے ہیں اور ان کو ان سے مزے کر رہے ہیں, یہ موریلٹی ہے. زیادہ تر جو میں جانتی ہوں لوگ ایتھیسٹ ایسی باتیں نہیں کرتے کہ وہ اپنی ایک انٹرنل کنسسٹنسی رکھنا چاہتے ہیں, آنیسٹی رکھنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں, اور دوسروں کو آپ دھوکہ دینا, کسی کو آپ سے محبت ہو جائے گی پھر آپ ان کو اس کو دھوکہ دے کے اس کا دل توڑنا, یہ کوئی اچھی بات ہے؟ یہ جب آپ کر سکتے ہیں جب ایک سیگریگیٹڈ سوسائٹی ہوتی ہے جہاں چھپ چھپ کے آپ کو یہ کام کرنے پڑتے ہیں, اور آپ دوسری جو لڑکی ہے اس سے سمپتھائز نہیں کر سکتے, آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اینڈ یو ڈونٹ کیئر, کیونکہ اس کو ڈی ہیومنائز کر چکے ہیں آپ. چلیں ٹھیک ہے جی, ہم میم آگے چلتے ہیں. اب اور بھی دوست ہیں ان سے صحیح, بات کریں گے, ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیں آپ, ٹھیک ہے, اوکے بائے اوکے بائے. ٹھیک ہے, تھینک یو. اچھا جی, ہم آگے چلتے ہیں. مولانا جی آئے ہیں آج بڑے عرصے بعد, ان سے بات کرتے ہیں. ہلو. ہیلو. ہاں جی, کیا حال ہے جی مولانا جی, کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہوں, آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. اور سنائیے. کافی عرصے کے بعد ہی آپ سے ہو رہی ہے بات ہاں چیت. وہی نا, میں نے خود ہی کہا ہے نا آپ کو, کافی عرصے بعد آئے ہیں آپ. نہیں میں سنتا تو رہتا تھا, بس کبھی ٹائم کم ملتا تھا اور ہوں دیکھتا سنتا رہتا تھا. آپ کو بھی, حاجی صاحب کو بھی کافی عرصے کے بعد ہی میں گیا تھا. مومو سے بھی بات ہوئی تھی میری. جی ویلکم. جی, اور سب ٹھیک چل رہا ہے؟ سب ٹھیک ہے. آپ سنائیں کیا بات کریں گے؟ بس بات یہی کریں گے کہ یہ ایک ابھی سوسائٹی کا بات آپ کر رہے تھے, اور یہ بھائی آئے ہوئے تھے اور یہ بات کر رہے تھے پاکستانی مردوں کی سوچ کی, سوسائٹی کی اور معاشرے کی, اور یورپین اور امریکن. میں نے بھی ان معاشروں میں وقت گزارا, تو پاکستانی معاشرے کی جہاں تک یہ بات ہے, جس معاشرے میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ زنا 1000 روپے میں ہو اور شادی 20 لاکھ میں ہو, تو پھر وہاں پہ ایسی ہی سوچ کریٹ ہوگی. یعنی لڑکا دیکھیں, اب زنا کو آپ کیا ڈیفائن کریں گے؟ میں نہیں زنا سے مراد نام کی یہ کوئی ہے, چیز نہیں ہوتی نہیں ایسے نہیں اصل میں نہیں نا. زنا اکارڈنگ ٹو ہاں ریلیجین میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ہاں آپ اگر لڑکی سے وداؤٹ میرج اگر آپ سیکس کرتے ہیں تو وہ 2 سے 3 ہزار میں ہو جائے گا, یا اس سے تھوڑا زیادہ یا دیکھیں, اس سے وہ تو کم ایک ہو جائے گا. پروسٹیٹیوٹ سے سیکس ہوگا نا, وہ کوئی ہاں پروسٹیٹیوٹ کے ساتھ جو سیکس ہے وہ کوئی فلفلنگ سیکس تھوڑی ہوتا ہے, وہ تو ایک ہوس ہے بس. دیکھیں, سیکس بات تو کو یہ سمجھنا کہ صرف وہ ایک دخول ہے اور دخول کر کے نکل جانا یہی سیکس ہے, یہ سیکس کی بڑی نہیں, شیلو انڈرسٹینڈنگ ہے میرے خیال میں. دخول اور خروج کی ایک علیحدہ سے ایک پوری ایک ٹاک ہے. میں صرف بات کر رہا ہوں سوچ کی. آپ نے ایک لفظ یوز کیا معاشرہ جہاں پہ چند افراد ایک ہی سوچ پہ, ایک ہی, مطلب یہ عربی کا ایک لفظ ہے,
جو ایک ہی سوچ سے ریلیٹڈ ہوں، وہاں پہ اس معاشرے کی سوچ، جیسے ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، 10 آدمی اس پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو اس پہ ایک کاز ہے کہ اس کو ریزن کو جاننے کے لیے ان کی سوچ ایک نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کسی کی سوچ کیا ہے کسی کی، لیکن ایک سبجیکٹ پہ، ایک وہ کاز پہ اکٹھے ہوئے ہیں بھی یہاں پہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اسی طرح پاکستانی معاشرہ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شادی کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے پاکستانی معاشرے میں کہ بندے کو ایسی مطلب ایک وہ بندہ پھر ایک شارٹ کٹ، ایک سمپل وے ڈھونڈتا ہے نہیں، میں اپنے اس بات سے اگری نہیں کرتا. ضروری کیوں ہے کہ شادی میں ہی صرف سیکس ہوگا؟ ہاں آپ یہ اپنی، یہ بھی تو ایک میں غلط اسی بات ہے لیے نا، اور یہ نہیں ایک نہیں اسٹوپڈ ایکسپیکٹیشن ہے نا کہ شادی نہیں ہی نہیں ہوگی تو سیکس ہوگا. میں وہی کہہ اس رہا ہوں سے نا کہ اگری نہیں اس کا کرتا. ایزی وے، ہاں اس کا ایزی وے وہ ڈھونڈتے ہیں. میں نے وہی آپ کو ایک مثال دی ہے ایزی کہ وے تو دو پھر سے یہ تین ہونی ہزار چاہیے نا کہ لوگ بغیر شادی کے اپنی من مرضی سے جس سے سیکس کرنا چاہیں کریں، ٹھیک ہے، وہ بھی تو ہے نا. وہ گرل آپ فرینڈ جو کا، مثال، بوائے ہاں فرینڈ کا وہ مسئلہ جو ہے وہ اس سے بہتر سلوشن ہے نا اس کا، کہ آپ نے وہ پورے معاشرے نہیں کو تب تک نہیں پاگل کیے رکھنا ہے جب تک اس کے پاس شادی کی قابلیت نہ ہے. ہاں یہ ایسے ہی ہے جیسے 1910 ماڈل گاڑی کو 2025 کے 2026 کے مقابلے ٹیسلا کے ساتھ اس کا کمپیریزن کرنا. جو ہماری معاشرے کی سوچ ہے، جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک مردوں کی یا عورتوں کی یا ایک ہمارا ٹریڈیشن جو ہے، پھر اس کو توڑ کے سب کچھ 2026 میں امپلیمنٹ کرنا یہ مشکل ہوگا. ہماری سوچ، مشکل ہمارا وہ ضرور کلچر ابھی ہوگا تک، مگر ناممکن نہیں ہے. میں آپ کو ایک ہاں بڑی آسان سی بات بتا دیتا ہوں. ہاں دیکھیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ معاشرے میں مذہب یا معاشرہ کنٹرول کرتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا نہیں ہے. فرض کریں کہ آپ پاکستان میں اس بات کو قانوناً نافذ کر دیں اور عورتوں کو ایسے قانون بنائیں کہ اگر مرد اور عورت کہیں پہ کوئی کسی کا جنسی تعلق آپس میں ہے تو کسی تیسرے شخص کی اس کو کوئی کہنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی ایسا شخص انہیں انٹرپٹ کرنے کی کوشش کرے یا کسی لڑکی کے اوپر پریشر ڈالے اپنی بیٹی کے اوپر وغیرہ، اس کے حقوق دینے کی بات ہے اس کو. یعنی پاکستانی قانون میں اگر اس بات کو ڈیفائن کر دیا جائے کہ ایک عورت اپنے جسم کی، اپنے جذباتی سارا جو اس کا سلسلہ ہے اس کی ذمہ دار خود ہے، اور اس کا باپ اور اس کا بھائی بھی اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، تو یہ چینج جتنا آپ سمجھ رہے ہیں اتنے سال اس کو لگیں گے بھی نہیں. 20-30 میں سال میں بالکل یہ سب کچھ برابر ہو جائے گا، اور کیونکہ جب فائنینشیل آپ کو قانون، ہاں اگلی بات آٹونمی، فائنینشیل کریں بات آپ. میں کہہ رہی ہوں ہاں فائنینشیل آٹونمی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کی خود مختاری. اگر عورت کو تعلیم حاصل کرنے دیں، باہر جانے دیں، کام کرنے دیں، تو جب وہ خود مختار ہوگی، انڈیپینڈنٹ ہوگی، وہ خود ڈیسائیڈ کر سکے گی کہ، اور اس کی ایکسپلوئٹیشن نہیں ہو سکے گی. نہیں تو وہ سیکس کے ذریعے اپنی ریسورسز لینے کی کوشش کرے گی. ہاں اس کو دنیا اگر میں، آپ دونوں برابر ہیں تو لوگ جب تعلق رکھیں گے ایک دوسرے سے، جب ان کا لانگ ٹرم انٹرسٹ الائن کرے گا، جب ان کی کوئی ایموشنل کنیکشن ہوگی، وہ ایک ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اگر نہ بھی کریں ان کی مرضی. یہ ایک ایسا معاشرہ آپ نے بنایا ہوا ہے جہاں ایک عورت جو ہے اپنے لیے ذمہ دار نہیں ہے. اس کا باپ جو ہے وہ اس کی 13 سال کی عمر میں شادیاں کر رہا ہے. جیسے طارق مسعود کا بھی میں نے ویڈیو دکھایا تھا، وہ بڑی شیخیاں مار رہے تھے کہ میں نے اپنی 13 سال کی بچی کی شادی کر دی، نہیں تو رشتہ چلا جاتا. اگر یہ نہ آپ ایکسیپٹ کریں کہ ایک عورت جو ہے وہ ایک انسان ہے، وہ خود مختار ہونی چاہیے، وہ جس سے تعلق رکھنا چاہے وہ کر سکتی ہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کا کیوس ہو جائے گی. آج کل برتھ کنٹرول اویلیبل ہے، لوگ بچے پلان کر سکتے ہیں جب کرنے. اور یہ چیز اگر عورتیں باہر نکل جائیں گی، کام کریں گی، خود مختار ہوں گی، تو اپنے آپ لوگ خود رسپانسبلی اپنے ریلیشن شپس کو قائم کر سکیں گے اور آگے بڑھ سکیں گے. باقی سارے ممالک میں یہی ہوتا ہے، زیادہ تر ممالک میں یہی ہوتا ہے، اور معاشرے چل رہے ہیں، کوئی دیکھیں تباہی نہیں آ رہی. ہاں تو بالکل بھائی میں بات اس یہ ہے سے مولانا ایگری. جی، ایک بات، ایک نہیں جملہ یہاں پہ یہ میں کہوں گا کہ جی جی بھائی کوئی اپنے آپ کو نہیں بیچتا اگر وہ اپنے آپ کو بیچے بغیر اپنے سارے مسئلے ٹھیک کر لے. ٹھیک ہے، اب ایک بات ہے بالکل کہ ایسے ہی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت جب بھی شادی کرتی ہے وہ اپنے آپ کو بیچ رہی ہے. بہت سارے ملحد بھی یہ باتیں کرتے ہیں جو کہ نان سینس بات ہے. بھائی جب ایک انسان ایسا ہوتا ہے نا جو کہ طاقتور ہوتا ہے، اس کو اپنے آپ کو کسی بھی صورت میں بیچنے کی ضرورت نہیں پڑتی. نہ وہ اپنے آپ کو بیچ رہا ہے، وہ ایک برابری کا تعلق بنا رہا ہے.
جب تک بالکل عورتیں معاشرے میں مضبوط نہیں ہوں گی، جب وہ برابری کا تعلق بنائے گی تو پھر سب کچھ ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے. اور برابری کا تعلق پاکستان کے معاشرے کی عورت یا انڈیا کے معاشرے کی عورت تب تک نہیں بنا سکتی جب تک آپ نے ان کو اپاہج کر کے رکھا ہے اکنامکلی بھی اور معاشرتی طور پہ بھی. جب تک آپ نے ان کے پاؤں کی زنجیر بنا کے رکھا ہے ہر چیز کو، جب تک آپ نے تھانے دار اوپر باپ بھی بنایا ہوا ہے، بھائی بھی بنایا ہوا ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اسے پروٹیکٹ کر رہا ہے. خود معاشرہ اور قانون اور سوسائٹی عورت کو پروٹیکٹ نہیں کر رہی، اور باپ اور بھائی اسے پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اور بھائی کسی عورت کا باپ اور بھائی اس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا اصل میں. اگر معاشرہ خراب ہو تو وہ صرف جب اس کی آنکھوں کے سامنے وہ پروٹیکٹڈ ہے. اور میں آپ کو یہ بات گارنٹی سے بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کے معاشرے میں کوئی ایک بھی عورت ایسی نہیں ہے کہ جس کا باپ اور بھائی اسے پروٹیکٹ کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی گلی میں جب آپ کی ماں بہن بات جا رہی ہے نا اور کیٹ کالنگ ہو رہی ہے یا کوئی آدمی اسے گندی گندی نظر سے دیکھ رہا ہے تو وہ اس کو تب نہیں دیکھتا جب آپ ساتھ ہوتے ہیں. بغیر اس کے جی بغیر جی وہ ہر وقت ہی اس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. جب بھی ایسا موقع آئے گا جب آپ سر پہ نہیں ہوں گے تو وہ دیکھیں گے. اس کا مطلب ہے کہ عورت اصل میں تو پروٹیکٹڈ نہیں ہے نا. جی ٹھیک جی ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ امریکہ میں کسی عورت کو کوئی اس لیے نہیں چھیڑتا کہ اس کا باپ اور بھائی آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو جی جی وہ رکا اس لیے ہے کہ اس کے باپ اور اس کے بھائی نے آگے اسے ٹھڈے مارنے ہیں اگر اس عورت کے باپ اور بھائی کو پتہ لگ گیا. نہیں، اس کو یہ پتا کہ قانون اس کی حفاظت کرتا ہے. بھائی میں نے کچھ بھی کیا ادھر کوئی کسی عورت سے اس لیے نہیں ڈر رہا کہ اس کو بری نظر سے نہیں دیکھے گا، اسے مولیسٹ نہیں کرے گا، اسے کیٹ کالنگ نہیں کرے گا، کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا. وہ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ میں نے اگر یہ حرکت کی تو قانون اور معاشرہ اور سوسائٹی میرے ساتھ وہ کرے گی صرف اس عورت کی وجہ سے، اس کے بھائی اور اس کے باپ کی وجہ سے نہیں. اصل پروٹیکشن یہ ہوتی ہے. وہ جی جی اسلام والی پروٹیکشن نہیں ہے یا پاکستان والی پروٹیکشن نہیں ہے کہ ہاں جی کیونکہ آپ ڈر رہے ہیں اس کے باپ اور اس کے بھائی سے چودھری صاحب کی بیٹی کو میں نے نہیں دیکھنا کیونکہ چودھری صاحب نے آ کے مجھے گولی مار دینی. یہاں پہ یہ مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ. اور پھر وہ یہ نہیں ہے کہ جی کوئی ادھر ہر عورت پروٹیکٹڈ ہے. بھائی کوئی ہوم لیس عورت گلی میں بھی بیٹھی ہے نا تو کوئی اس کو انگلی لگا کے دکھا دے، ٹھیک ہے، تو لگ اس کو سمجھ جائے گی. ٹھیک ہے. بالکل میں اس ہاں، سے جب تک اس قانون لیے کہ پر ایک اس کے میں نے بھی حقوق نا نہیں خود میں نے بھی پروٹیکٹڈ ہیں. یورپ امریکن سوسائٹیوں میں وقت گزارا ہے اور ان کو دیکھا بھی ہے، بڑی ڈیپلی اسٹڈی بھی کی ہے. یہ اگر آپ یورپ امریکہ یا کینیڈا یا اس قسم کی ڈیولپمنٹ کنٹریوں میں اگر آپ دیکھیں ان مردوں کی جو سوچ ہے وہ کیوں ہے، ان کی ایک سوچ کنٹرول یہ سوسائٹی ہیں. جیسے ایک ڈاگ ہے پاکستان میں، ایک ڈاگ ہے وہ آپ دیکھیں اسٹریلی یا آوارہ کتے پھرتے رہتے ہیں فار ایگزامپل. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی. یہاں پہ ہر چیز، ایک ڈاگ ہے اس کو بھی سکھایا جاتا ہے کہ روڈ کیسے کراس کرنا ہے. ہاں ٹھیک ہے. ایک بلی ہے اس کو بھی وہ بچپن سے ہی اس کی پھر اپنی کوئی سوچ نہیں رہتی، وہ پھر کنٹرولڈ سوچ ہو گئی ہے. پھر وہ ڈاگ جو ہے نا وہ آپ دیکھیں کہ اتنے زبردست شیر جیسے کتے ہوتے ہیں ان کے گوروں کے پاس. وہ سڑک پہ بیٹھا ہوا ہے، اگر اس کا مالک بھی اس کے پاس نہیں ہے تو وہ وہاں سے ہلے گا نہیں. کیوں؟ اس کے مائنڈ میں ایک چیز بٹھا دی گئی ہے کہ آپ کو یہ ٹریننگ دی گئی ہے اور آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. پھر اس کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوگی، وہ کنٹرولڈ سوچ ہو گئی ہے، وہ کنٹرولڈ سوسائٹیاں ہو گئی ہیں. چلیں. میں نے بھی جی 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 کیا کریں کہہ بات، رہے؟ کریں نہیں کریں. آپ بتائیں کیا کہہ رہے تھے آپ؟ نہیں آپ کریں بات. یہ تھوڑا بہت کنٹرول تو اچھا ہوتا ہے نا، تھوڑا بہت معاشرے میں کنٹرول اچھی چیز ہوتی نہیں ہے. سوال میں آپ سوال وہیں پہ آ گیا میرا نا، بات وہیں پہ آ گئی کہ وہ بچپن سے ہی کنٹرول سوسائٹی ہیں، ان کو کنٹرول کیا گیا ان کی سوچ کو. میں اس چیز سے بالکل ایگری کرتا میں ہوں اصل میں اس کو غالب بھائی سے. کنٹرول نہیں کہوں گا، میں اسے کہوں گا تہذیب اور تربیت. ٹھیک ہے. کنٹرول جو ہے نا وہ اصل میں اس لفظ کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ایسوسیٹ ہوتی ہیں. کنٹرول کا مطلب ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ نے کسی کا اپنا تشخص اور اس کا اپنا انڈیویجولزم اس سے نکال دیا. اصل جو پروان تو شدہ معاشرے یہ ہیں ان میں یہ نہیں ہے، ان کے اپنی انڈیویجویلٹی، ان کی اپنی شخصیت موجود ہے، مگر تربیت ان کی گئی ہے پراپر. وہ یہی بات میں کر رہا ہوں نا. ایک گورا ہے، وہ اگر آپ بیچ پہ جائیں تو آپ دیکھیں جو یورپین یا امریکن ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ نہاتے ہیں، ان کی بہنیں ان کی مائیں وہ وہی ویسے ہی
وہ ایک شارٹ سے کپڑے پہن کے ان کے ساتھ بیٹھی ہاں ہوتی دیکھیں ہیں, وہ آج اس کل چیز کو بوٹنگ کا محسوس سیزن ہے نہیں ہوتا. ادھر, آج کل بوٹنگ کا سیزن ہے, آپ کسی جگہ پہ چلے جائیں ایسے لوگ آپ کو بوٹس پہ پوری فیملی پوری فیملی ہوتی ہیں. نانی سے لے کے 4 سال کی بچی تک بکینی پہنی ہوگی اور وہ اس کے اوپر بیٹھی بالکل ہوئی ہیں, اور سارے 20 لوگ ایک بوٹنگ جو ہے نا یہاں پہ امریکہ میں بہت زیادہ مطلب جو ہے نا بوٹنگ کا بالکل وہ ہے, بالکل. لوگ نا بوٹ بک کر لیتے ہیں 4 دن کے لیے, ٹھیک ہے, اور کوئی ہوٹل بک کیا ہوتا ہے اس میں سارے رہتے ہیں, اور پوری بوٹ انہوں نے کسی لیک کے اوپر بک کی ہوتی ہے, کسی دریا کے اوپر, سمندر کے اوپر, اور وہ پوری فیملی جو ہے نا اس کے 30 بندہ بوٹ پہ چڑھا ہوتا ہے, اور A to Z وہ مائی نے بکینی پہنی ہوگی اور چھوٹی بچی نے بھی پہنی ہوگی, اور وہ بیٹھے ہیں ادھر, وہ شراب بھی پی رہے ہیں, وہ باربیکیو بھی بوٹس پہ کر رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے لگایا ہوتا ہے, اتنا وہ لوگ انجوائے کرتے ہیں, اور کوئی مطلب وہ مسئلہ نہیں ہوتا. انہوں نے سمجھا کہ وہ جی ساڈی ماں نے اگر سر تے برقع نہیں نا پایا تو پتہ نہیں میں نے تو کوئی جانور مگر مچھ مان جانا ہے, مطلب نان سینس بالکل باتیں ہیں نا یہ ساری. یہ سوچ بالکل غلط ہوں ہے. یہ زبردستی جو عورت کو ہوں پردہ کرانا یا کورڈ کرنا, تو یہ تو بالکل غلط ایک چیز ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں سوسائٹیز کی اور معاشرے کی. آپ یہ بکینی کی بات کر رہے ہیں, میں نے ایسی بیچز بھی دیکھی ہیں, میں نے صرف ہاں اپنے نیوڈ بیچز نالج تو یا اپنے بہت اس زیادہ. کو بڑھانے کے لیے کہ جہاں پہ بغیر کپڑوں کے بھی ہوتے ہیں, میں نے وہاں پہ بھی گیا ہوں, وہاں پہ بھی میں نے دیکھے ہیں. تو وہاں پہ بھی میں نے کچھ جو ہمارے دیسی جو تھی, خصوصاً میں نے لڑکے تو کم ہی دیکھے ہیں, لڑکیاں وہاں پہ میں نے زیادہ دیکھی ہیں جو سائڈ پہ بیٹھ کے اس ویو کو دیکھ رہی ہے. اب میں اس کنٹری کا نام نہیں لیتا. میں نے ان لڑکیوں سے پوچھا بھی آپ یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہیں, تو کہتی بس ویسے ہی ہم تو آئے تھے ادھر دیکھنے. آپ اس جگہ مطلب ان کی مائنڈ میں بھی تو ایک سوچ ہے نا, وہ بھی تو کسی ریزن کی وجہ سے وہاں پہ آئی ہیں. وہ لڑکیاں تھیں, میری خود ان سے بات ہوئی, تو میں اس کنٹری کا یا اس جگہ پہ نام نہیں لیتا میں. تو بات چلیں یہ ہے مولانا کہ جی چلتے ہیں آگے, رش لگا ہاں ہوا ہے, نہیں اوروں سے ٹھیک بھی ہے, بات کرنی ہے. چلے ٹھیک ہے ٹھیک جی ہے, سر, چلے بہت ٹھیک ہے, شکریہ, پھر آتے رہیں. بات ہوگی انشاءاللہ. بہت ہاں مہربانی, اوکے اوکے, اچھا بائے جی, بائے. بائے بائے. اچھا جی ہم آگے چلتے ہیں بھائی. یہاں پہ کوئی ہمارے بھائی آئے ہیں, احسن سلیم. ہلو ہلو, ہاں بھائی آپ نے آتے ہی ساتھ ہی آپ ڈراپ ہو گئے ہیں احسن, یہ کیا بات ہوئی یار. اچھا جی, یہاں پہ یہ اسلام کا سپاہی کے نام سے کوئی آئے ہیں. ہلو, جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, کیا حال ہے, کیسے ہو؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا میں نے اسلام کے سوائے دوست نے نام رکھا تھا کہ آئیڈینٹی کا ایشو نہ جو آپ جلدی جلدی مجھے لے لیں. ٹھیک ہے, ادروائز مجھے صرف ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے کہ یہ جو ہماری کانشیسنیس ہے, آج کل مطلب میں اس چیز پہ زیادہ ویڈیوز وغیرہ دیکھتا ہوں, مطلب پڑھ تو نہیں پاتا لیکن اسٹریمس وغیرہ دیکھتا رہتا ہوں میں, تو مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ اگر عام زبان میں آپ سمجھانا چاہیں کانشیسنیس تو وہ مطلب مٹیریلسٹک ہے یا پھر کہیں باہر سے آ رہی ہے لائک اسپرچوئل. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے ویسے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر یہ مٹیریلسٹک چیز ہے تو پھر انسانوں کے علاوہ بھی کہیں پہ ہو سکتی ہے, مطلب ہونی چاہیے تھی. اگر باہر سے کہیں آئی ہے تو پھر آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیا چیز ہے.